اچھا، ظہور امام کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یمن کا بھی ایک رول ہے، بہت بڑا رول، بہت بڑا۔ تو وہ رول آپ کے خیال میں پلے ہونے جا رہا ہے؟ اگر میرے دل کی بات پوچھیں تو مثال کے طور پر میرا جیسا آدمی 30-35 سال سے کم اس کو دیکھ رہا ہے، ہم سب کی طرح، ہم سب بھی یہی کر رہے ہیں۔ تو 30-35 سال میں جو بہت سارے پزل کے پیسز تھے جو نہیں تھے، پہلے سمجھ میں نہیں آتے تھے، وہ سارے پیسز فٹ ہو گئے۔ 10 سال پہلے تو یمن کے بارے میں ذرا معلومات تھی نہیں ہمیں کہ وہاں کوئی ایسی تحریک ہوگی کوئی۔ بالکل، یعنی مجھے خود یاد ہے، میں ایک دفعہ دبئی میں تھا، کسی نے کہا میں یمن میں رہ چکا ہوں، تو میں دلچسپی کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھا 10-12 سال پہلے کہ مجھے بتاؤ یمن میں ہے کیا، اور ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو اس نے بہت ساری چیزیں بتائیں۔ تو میرا اپنے خیال ہے یمنیز بالکل اسی سائیکالوجی کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں جو ظہور کے وقت یمنیوں کی سائیکالوجی پتہ چل رہی ہے، بالکل اسی سائیکالوجی پر۔ اس کی میں ایک نشانی عرض کر دوں، وہ یہ کہ لیکن وہ زیدیز ہیں، میں اس کی میں ایک نشانی عرض کر دوں، وہ یہ کہ جب ہم مثال کے طور پر عصر ظہور جیسی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ بھئی یمنیوں کا رول کیا ہے، تو یمنیوں کا رول یہ ہے کہ جیسے ہی امام تشریف لائیں گے انشاءاللہ اور اناؤنسمنٹ کریں گے تو سب سے پہلا گروپ جو ان کے پاس پہنچے گا وہ یمنی ہوگا۔ صحیح ہے؟ اب میں یہ بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں 87-88 سے کہ اس وقت جو رائٹر ہیں وہ انقلاب اسلامی کے حامی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ علی قرآنی کی بات، ہاں، کہ مثلا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں معلوم ہے کہ سید خراسانی بہت مضبوط ہیں، اور سید خراسانی بہت ہی زیادہ پازیٹیو کیریکٹر ہے، تو امام کے پاس سب سے پہلے سید خراسانی کا لشکر کیوں نہیں جا رہا، یمنی کا لشکر کیوں جا رہا ہے؟ تو پھر وہ جواب میں لکھتے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے یمنی نئے دین کے اندر محاذ میں اترے ہیں، اور ان کے اندر چونکہ ڈی سینٹرلائزیشن ہے، یعنی اتنا زیادہ قوانین کی پیروی نہیں ہے، تو وہ جب جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، ڈیسیجن میکنگ آسان ہے ان کے لیے آسان۔ جی ویسے بالکل یہی مینٹیلٹی اس وقت نظر آ رہی ہے کہ مثال کے طور پر حتیٰ ایران شپنگ پہ حملہ نہیں کر رہا، اور یمنی کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے کرنا ہے اور ہم کر رہے ہیں۔ ہاں، وہ ظاہر ہے بہت سارے بین الاقوامی قوانین کا پابند ہے وہ، ہاں، اور یمنی تو کبھی کسی رینج میں آئے نہیں ہیں قوانین کے وہ۔ ویسے سید خراسانی اور یمانی دو جو بڑی لیڈرشپ کا کانسیپٹ ہے، ان کے جو آپ کریکٹرسٹکس کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو یمانی ہیں وہ زیادہ بڑے لیڈر ہیں خراسانی سے، جو روایات میں جو صفات و خصوصیات آئی ہیں اس سے تو ایسا لگتا ہے یمانی، مطلب ہم تطبیق نہیں کر رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں، وہ تو پتہ نہیں کون ہوں گے، ہاں یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ کریکٹرسٹک وائز روایات کے مطابق جو ہے یمانی جو ہے وہ بڑے لیڈر ہوں گے۔ میں ابھی تک جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں اس میں تھوڑا سا اپنے ذہن کے اوپر اور اس پہ زور ڈالتا ہوں کہ بھئی میں کیا سمجھ رہا ہوں ابھی تک کی میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سید خراسانی کے پاس ایک بہت بڑا لشکر ہے، بہت بڑی طاقت ہے، اور سید خراسانی کا رول انتہائی سنجیدہ، بہت زیادہ کیلکولیٹڈ، بلکہ ڈبل ہے، کیونکہ وہ سفیانی کو بھی شکست دیں گے اور امام کے لشکر سے بھی ملیں گے۔ جی، تو میرا اپنے خیال ہے سید خراسانی کی انگیجمنٹ یمنی سے بہت زیادہ ہے، صحیح ہے، ان کا رول بہت زیادہ ہے۔ میرا اپنے خیال ہے سید خراسانی کی لیڈرشپ یمنی کی لیڈرشپ سے بہت زیادہ ہے، میرا اپنے خیال ہے۔ ہاں یہ ہے کہ سید جو یمنی لشکر ہے اس کے پاس انگیجمنٹ کم ہے، اس کے پاس فریڈم آف ڈیسیشن زیادہ ہے چونکہ اس کی انگیجمنٹ کم ہے، تو وہ تیزی سے اپنے فیصلے کو کر سکتا ہے، لیکن سید خراسانی کے پاس انگیجمنٹ بہت زیادہ ہے، کوفے میں بھی ان کا لشکر انوالو ہے، امام کی سپورٹ کے لیے بھی بڑھنا چاہتا ہے، تو بہت کیلکولیٹڈ کام کر رہا ہے۔ اچھا، یہاں